السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اور سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ سے قربانی کے وہ مسائل جو اردو الفابیٹ با سے شروع ہوتے ہیں یا انگریزی الفابیٹ کے اعتبار سے بی سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلا بال، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال منڈوائے یا کٹنگ وغیرہ کروائے۔ قربانی نہ کرنے والا بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ بہت سے لوگ بکرا لاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے اس بکرے کے بالوں کو کاٹ لیتے ہیں، تو ایسے بکرے کی قربانی درست ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ عموماً یہ مسئلہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا، تو خوب یاد رکھیے گا، جو جانور اور جو بکرا آپ نے قربانی کے لیے خریدا ہے، اب اس کے بالوں کو نہ کاٹا جائے، بالوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے قربانی کے بکرے کے بالوں کو کٹوا لیا ہے اور اس کے بالوں کو اس نے فروخت کر دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت اس کو صدقہ کرنا پڑے گی، اور اگر بال بیچے نہیں ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بال جلا کر پکانا، سری اور پائے کے بال جلا کر کھال کے ساتھ پکانا بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سری اور پائے کے اوپر جو کھال ہوتی ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے، اتارا جائے، تبھی سری اور پائے کھانا جائز ہوں گے۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ سری اور پائے کے جو تھوڑی سی جو کھال لگی رہتی ہے اس کو انگیٹھی وغیرہ پہ جلایا جائے، بالوں کو جلا دیا جائے، کھال اپنی جگہ باقی رہے، تو ایسی صورت میں اس طرح سے سری اور بال کو بھون کر پکا لیا جائے اور اس کو کھایا جائے تو بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اسی طریقے سے یہ بانجھ جانور کی قربانی درست ہے، کیونکہ اس پر ممانعت کا کوئی حکم شریعت میں نہیں آیا ہے، اور بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب بھی نہیں ہے۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا اور خصی سے عاجز ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، اسی طرح بانجھ ہونا بھی، بلکہ بانجھ جانور زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لہیم شہیم ہوتا ہے، خوب موٹا تازہ ہوتا ہے اور گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے، جس کو عوام میں پٹ کہتے ہیں۔ پٹ بکری کی قربانی جائز ہے۔ باولے جانور کی، پاگل دیوانہ مجنون جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر اس کا پاگل پن، باولا پن اتنا بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈھنگ سے چارہ وغیرہ بھی نہیں کھا پی سکتا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بتوں کے نام پر، مزارات کے نام پر چھوڑا ہوا جانور، کسی مزارات یا بت کے نام پر جانور چھوڑنا قرآن و حدیث کی روح سے قطعی حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، مگر اس حرام عمل سے جانور ہرگز حرام نہیں ہو جاتا، اور شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا، نکلتا نہیں ہے۔ اگرچہ جس نے اپنے جانور کو بتوں کے نام پر، مزارات کے نام پر چھوڑا ہے، وہ اپنے غلط عقیدے کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری ملکیت سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ وہ جانور بدستور اسی مالک کی ملکیت میں رہتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص جانور کے مالک سے وہ جانور خرید کر قربانی کرے تو قربانی درست ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں اگر قصائی، قصاب یہ جانور خرید کر اس کا گوشت فروخت کرے تو وہ گوشت خرید کر استعمال کرنا بھی درست ہے۔ بٹ یعنی اوجڑی بلا کراہت حلال ہے، جائز ہے اس کا کھانا۔ اگر بچہ مالدار ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ نصاب کا مالک ہے تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں، اس لیے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اس لیے
چھوٹا بچہ جو مالدار ہے اس کے ولی کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر بچے سمجھدار ہیں تو ان کو عیدگاہ میں لے جائیں، ورنہ ہرگز نہ لے جائیں۔ نماز ایسی ہی 5 وقتہ نماز کا حکم ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو اپنے ساتھ بچے کو عیدگاہ میں، مسجدوں میں لے جانا چاہیے، اور اگر بچہ ناسمجھ ہے تو ہرگز اس کو عیدگاہ میں یا مساجد میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ دوسروں کی نمازوں کے خراب یا کم از کم اللہ کے گھر مسجدوں کی بے ادبی اور بے حرمتی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے بعض حضرات اپنی چھوٹی بچیوں کا ان کو لڑکوں کی طرح پہناوے، کرتا پاجامہ اور ٹوپی وغیرہ پہنا کر اپنے ساتھ عیدگاہ یا مسجد میں لے جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا پہناوا اختیار کریں، اور اسی طریقے سے ان عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے جو مردوں جیسے پہناوا اور طور طریقے کو اپنائیں۔ لہذا اس حدیث کی روح سے اپنی چھوٹی بچی کو کرتا پاجامہ پہنانا، ٹوپی لگا دینا، یعنی بالکل لڑکا بنا کر، لڑکے کے لباس پہنا کر اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے جانا درست نہیں ہے۔ اس معنی کر درست نہیں ہے، اگر وہ بچے ناسمجھ ہے تو حدیث کی روح سے بالکل غلط ہے۔ دوسرا، اگر بچے سمجھدار بھی ہے تو اس کو لڑکوں کا لباس پہنانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جانور، آپ کا اونٹ ہے، بھینس ہے، بھینسی پڈا ہے، یہ جو بڑے جانور سے مراد یہی جانور ہوتے ہیں، ان کا نر اور مادہ دونوں کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ بڑے جانور میں 7 افراد کا، 7 حصے داروں کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک بڑے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ ایک بندہ اپنی طرف سے کوئی پڈا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اپنی طرف سے بھینس قربانی کرنا چاہے تو قربان کرنا اور قربانی کرنا جائز ہے۔ بڑے جانور میں 7 افراد، 7 لوگ، 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بڑے جانور میں 7 افراد سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، تب بھی قربانی درست ہے۔ مثلا کسی جانور میں 6 یا 5 یا اس سے بھی کم لوگ شریک ہوں تو بھی قربانی درست ہے۔ یہاں تک کہ اگر صرف تنہا ایک بندہ، ایک آدمی پورے بڑے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے تو بھی یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گئے اور جانور کو ذبح کر دیا گیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونے کی بنا پر یہ فرض کر لیا جائے گا، یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا ہے۔ بسم اللہ کے الفاظ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر واو کے ساتھ، اور بسم اللہ اللہ اکبر بغیر واو کے، دونوں قسم کے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں۔ البتہ واو کے بغیر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ زیادہ بہتر ہے بسم اللہ واللہ اکبر کے مقابلے میں۔ زیادہ بہتر ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اور اسی طریقے سے کہیں اللہ اکبر بسم اللہ، پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، بسم اللہ بعد میں کہا، اور کہیں کہا بسم اللہ پہلے کہا اور اللہ اکبر بعد میں کہا۔ تمام صورتوں میں قربانی کا جانور حلال ہو جائے گا اور قربانی ہو جائے گی، اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہوگا۔ بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ ذبح اختیاری میں، یعنی وہ جانور جو ہمارے قدرت میں آ سکتے ہیں، ہماری پکڑ میں آتے ہیں اور ہم ان کو گروا سکتے ہیں، تو اسے ذبح اختیاری کہتے ہیں۔ ذبح اختیاری میں بسم اللہ ذبح کے ساتھ بالکل ملا ہونا شرط ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرنے کے عمل کے ساتھ ملا ہونا، متصل ہونا شرط ہے، یعنی بسم اللہ کہتے ہی فوراً ذبح کرے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی بندے نے کسی بکرے کو پکڑ کر لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی اور اس بکرے کو زندہ چھوڑ دیا، اور پھر دوسرے بکرے کو پکڑا اور بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ کیا ہے، درست ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے بکرے کو پکڑ کر
پہلے والی بسم اللہ اللہ اکبر ہی سے اس کو ذبح کر دیا، نئے سرے سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو ایسی صورت میں یہ ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بکری کی قربانی بالکل جائز ہے، بکری کا بھی یہی حکم ہے، البتہ بکرا ہو یا بکری، اس کا مکمل 1 سال کا ہونا شرط ہے قربانی کے لیے۔ بکرے میں صرف ایک حصہ ہے، ایک بکرے میں صرف ایک حصہ ہے، اگر ایک بکرے میں قربانی کی نیت سے 2 آدمی شریک ہوں گے تو دونوں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح بندوق کے ذریعے سے، بندوق کا ذبیحہ، اگر بندوق سے شکار کیا جائے اور جانور مر جائے، ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے، تو وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بندوق چلاتے وقت، بندوق کا گھوڑا دباتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو، اگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ میں آ جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیا جائے تو وہ جانور حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو کیا ہے وہ بندوق کی گولی سے مر گیا اور اس کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہوگا۔ بھول کر ایک دوسرے کی قربانی کرنا، 2 آدمیوں نے 2 بکرے قربانی کے ارادے سے خریدے اور بھول کر ایک نے دوسرے کے بکرے کو ذبح کر ڈالا، اور تو ایسی صورت میں دونوں کی قربانیاں درست ہوں گی اور کسی پر بدلہ دینا، قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک گھر میں 2 بھائی بکرے لے کر آئے، دونوں بھائیوں کے بکرے تھوڑا سا ڈیفرنس تھا، رنگ بھی ایک ہی تھا اور شکل و صورت بھی ایسی تھی، ہائٹ بھی ایسی تھی، موٹے تازے بھی برابر تھے، تھوڑا سا فرق تھا، لیکن وہ ذبح کرتے وقت ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بکرے کو ذبح کر دیا، دوسرے والے نے پہلے والے بھائی کے بکرے کو ذبح کر دیا، تو ایسی صورت میں دونوں کی قربانیاں درست ہو جائیں گی اور اس پہ کوئی قیمت اور کوئی صدقہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ بھول کر کھانا، قربانی کے گوشت کو آگ پر بھون کر کھانا درست ہے۔ عوام میں یہ غلط فہمی ہے کہ قربانی کا گوشت بھون کر نہیں کھانا چاہیے، نہیں، آپ قربانی کا گوشت کو آگ پر بھون کر کھانا چاہیں تو بالکل کھائیں، کھانا درست ہے۔ بھینس اور پڈے کی قربانی جائز ہے، بعض لوگ منع کرتے ہیں، حالانکہ علماء نے اور تمام علماء کا اجماع ہے کہ بھینس اور پڈے کی قربانی جائز ہے۔ بھینگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے بیل کی قربانی جائز ہے، یہی حکم گائے کا بھی ہے، البتہ 2 سال مکمل ہونا ان کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح بے نمازی کا ذبح کرنے والا مسلمان ہے لیکن نماز روزے کا وہ پابند نہیں ہے اور پاک بھی نہیں رہتا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے، جب بھی اس کا ذبح کیا ہوا جانور جائز ہے اور گوشت کھانا حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کرتے وقت قصداً بسم اللہ اللہ اکبر کو اس نے ترک نہ کیا ہو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کو جان بوجھ کر نہ پڑھا ہو، یہ شرط ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کو نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے کا بھی پابند نہیں ہے، پاک بھی نہیں رہتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ بیوی، اگر بیوی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنے زیورات ہیں، کیش ہے، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو بیوی پر ضروری ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ شوہر پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر بیوی کی اجازت سے بیوی کے لیے بھی ایک حصہ قربانی کرے گا شوہر تو بیوی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر شوہر نہیں کرے گا تو بیوی کے لیے ایک حصہ قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ بے ہوش ہو کر کے ذبح کرنا، بے ہوش کر کے ذبح کرنا یعنی ذبح سے پہلے پستول سے دماغ میں نشانہ لگا کر پھر ذبح کرنا، یہ طریقہ سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اس میں جانور کے حرام ہو جانے کا غالب گمان ہے۔ اگر اس مان کے چلیے اگر اس چوٹ سے
کی وجہ سے جانور کی ہلاکت یقینی ہو جائے تو پھر اس کے گلے پر چھری پھیرنا بیکار ہوگا اور جانور حرام ہو جائے گا۔